أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As far as my memory goes, we have completed up to 49. آیت نمبر 49 لاسٹ کلاس میں ہم کر لیے تھے، لیکن یہ 3 آیتیں 47، 48، 49 ہم بہت تفصیل سے ایک ایک لفظ اور گرامر سب کر لیے تھے. ایک بار 5 منٹ میں اس کے کنٹینٹ کا ربط ریوائز کر لینا ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. یہ 3 آیتوں میں ربط کیا ہے، اس دن شاید زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے تھے، صرف معنی اور گرامر کر لیے تھے. واٹ از دا کنیکشن بٹوین دیز آیتس؟ یس نجیبہ، کین یو جسٹ give us the connection of these ayats. Ayat number 47 میں کیا ہے؟ How is it connected with 48 and 49? Najib, are you there? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. یستعجلونک بالعذاب و حرف ربط ہے. وہ سب ہو گیا، یستعجلونک وہ ہو میں گیا صرف معنوں کے اچھا پھر لحاظ کیا؟ سے بولنا شروع. اچھا وہ یستعجلونک، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، یعنی بالعذاب، عذاب کو، ولن یخلف اللہ، اور ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی وعدہ، اپنے وعدے کے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، کا الفی سنتن، 1000 سال کی مانند ہے. کا یعنی مانند ہے، مما، اس سے، جو تعدون، جو تم گنتے ہو، جو تم دنیا میں گنتے ہو ایک جس دن، اس یوم، سے 1000. یوم کا مضاف الیہ نہیں ہے، یوم انکمپلیٹ ہے. یوم کا عند ربک، یوم کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہاں پر نہیں ہے، محسوس ہے. یوم العذابی. ہاں، یوم العذاب. ویری گڈ. تو اب اس طرح سے یہ اس میں مین بات کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمائش کر رہے تھے؟ عذاب کا حوالہ دے رہے تھے، عذاب کو کے تعلق سے بتا رہے تھے. تو اگر آپ تم سچے ہو تو لا کے بتاؤ، دکھاؤ عذاب ہم کو. عذاب عذاب لانے طلب میں کر جلدی کر رہے تھے، عذاب لانے جلدی. میں جلدی کر رہے تھے. عذاب اگر آنے والا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لا دیتے؟
تو یہاں پر صرف اس بات کا ذکر ہے. دین 48 ممتاز رضیہ اس کا اور اس کا کنیکشن 47 سے 48 کا کنیکشن بتاؤ جلدی سے. میننگ اور بسم اللہ الرحمن گرامر سب ہم کر چکے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ اٹ رائٹ نو. یہ مقولہ ہے وَقَائِن من قریتی املیت لہا یہ مقولہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی کی زبان میں مقولہ اللہ تعالیٰ یہ نبی کی زبان میں ہے. یہ نہیں املیت اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ میں نے ڈھیل دی ان کو، اور کتنی ہی بستیاں اجڑ گئیں کائنہ من، کہاں ہے اور کتنی ہی کہاں ہے؟ اور کتنی ہی بستیاں من اور کتنی ہی ہیں من بخریتی بستیاں املیت لہا میں نے انہیں ڈھیل دی. وہیا اور وہ ظالم تھی. ثم اخذتها پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے سب. گڈ. اب اس کا کنیکشن بتاؤ. واٹ از دا کنیکشن بٹوین 47 اینڈ 48؟ وہ جو عذاب لانے کے لیے جلدی کر رہے تھے بتانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی تو میں کئی بستیاں وہ کر دیا، میں نے ڈھیل دی اور ایسے تو کئی بستیاں اجڑ گئی. یہ کنیکشن نہیں ہے نا ممتاز. یہ کنیکشن پوچھ 47 48 میں. حسینی عائشہ کنیکشن کیا ہے دونوں میں؟ سر یہ آخرت میں جو اس کا منظر ہے، یعنی کہ جو عذاب کا یہ ایک وارننگ ہے سر، یہ کنیکشن ہے. کنیکشن پوچھ رہا ہوں میں کہ 47 48 میں. یا تو میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. فاطمہ کیا کنیکشن ہے 47 48؟ جی سر، جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ ہوگا پورا، وہ خلاف نہیں جائیں گے، اور اسی وعدے کو لے کے ہے کہ جو ظلم کریں گے. ہم نے پہلے بھی یہی کیا ہوا ہے کہ کئی بستیاں اجاڑی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. اس سے زیادہ اچھا ہمارا کیا کنیکشن ہے؟ سر ان لوگوں نے جو بتایا وہی میرا بھی خیال ہے کہ وہ جو عذاب میں جلدی کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اور بستیوں کو مطلب ان کو بھی جلدی تھی یا وہ لوگ بھی ظلم کر رہے تھے تو ان کو میں نے مہلت دی. ٹائم شازیہ نہیں ہے شاید. صدف حسین وہ تو جی السلام علیکم کنیکشن کیا ہے جلدی بتا سکتے؟ سر اس میں وہ سوال تھا، اس میں یہ جواب دیا ہے، ان کو آنسر دیا جا رہا ہے. آخری اور کون یہاں پر راشدہ خاور آج بھی میوٹ ہے آپ؟ نہیں سر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جو ہے وہ خلاف نہیں کرتے. وہ اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس طرح کی جب لوگوں نے عذاب مانگا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ڈھیل دی، پھر اس کے بعد ان کو پکڑ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، جو میں سمجھ پائی ہوں. اب دیکھیے تھوڑا سا آپ نے اور بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، لیکن تدبر کی تھوڑی کمی ہے کہ ہم یہ 3 آیتیں ایک ساتھ پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ مشرکین عذاب کی جلدی کر رہے تھے، آپ سے فرمائش کر رہے تھے کہ آپ عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اگر وہ عذاب آنا ہے تو آپ کیوں جلدی نہیں لاتے تھے؟ یہ ایک آیت اور اس کے بعد کی آیت اس کا جواب ہے کہ جب آپ سے عذاب مانگ رہے تھے تو اس مقولے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب دینا رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَكَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو مہلت دی اور وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور جب وہ ظلم میں بڑھ گئے یا ظلم کیے، شرک کیے، اس وقت میں نے پکڑا ان کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقولہ پچھلی آیت سے یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یا ان کے بس میں عذاب لانا نہیں ہے۔ عذاب لانے کا کام، عذاب دینے کا کام وہ صرف میرا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یہ ان کا مقولہ ہے۔ یہ تین آیتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، وہ یہ کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کر رہے تھے، فرمائش کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ عذاب سے ہم کو ڈراتے ہیں، وہ عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں لا دیتے، پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتے؟ تو یہ اس کا جواب بڑا انڈائریکٹ اور مبہوم انداز میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول سے کیا فرمائش کر رہے ہو؟ عذاب لانا تو یہ میرا کام ہے، کتنی ہی بستیوں کو میں نے مہلت بھی دی، ان کو فوری پکڑ میں نہیں لایا بلکہ ان کو سدھرنے کا موقع دیا، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے اور پھر انہوں نے ظلم دوسروں پہ کیا یا شرک کیا تو ویسی اسی حالت میں فَأَخَذْتُهَا، میں ہی ہوں جو پکڑتا ہوں، یہ رسول کا کام نہیں ہے عذاب لانا۔ ضد کے لیے سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ فاطمہ، میرا جی سر۔ جی سر، اب سمجھ میں آ گیا۔ نہیں، یہ تھوڑا سا تدبر، ایک تین آیتیں جب بھی تلاوت کرو تو یہ ایسے آیتیں کا جو گروپ ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر کر کے کہ ایک ایک آیت ایسے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل الگ بات کر رہے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی کنیکٹڈ، آل دیز تھری آیت۔ اب پھر اس کے بعد کے آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں رسول کا کیا کام ہے، پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی لانے کی فرمائش ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کا اپنا مقولہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں، فرسٹ پرسن از دا اسپیکر اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ مفہوم کیسا چھپا ہوا ہے اس میں دیکھیے، یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں ہے، عذاب تو میں لاتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ میں ہی ہوں جو بستیوں کو مہلت دیتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ ان کے سدھرنے کے کوئی آثار نہیں ہیں اور وہ ظلم پہ ظلم یا انبیاء کے ساتھ نافرمانی یا پھر شرک کرتے رہیں گے، تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو پکڑا۔ بس سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ اینی ون؟ جی سر، اسی لیے جو تیسری آیت ہے 49، اس میں یہ کہ میرا کام تو صرف ابھی آئے نہیں، رسول 49 پہ آ رہے ہیں ابھی، لیکن یہ دو آیتوں کا جی کنیکشن سمجھ گئے؟ عذاب کی بالکل سر، وہ فرمائش کس سے ہو رہی تھی یا خواہش کس سے ہو رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی وسلم سے اللہ ہو رہی علیہ تھی، تو وسلم، لیکن اللہ اللہ فرمایا سبحانہ کہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مقولہ 48 میں اس میں اپنی ذات فرسٹ پرسن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ مہلت دینے والا بھی میں ہوں اور اس پہ ان کی پکڑ کرنے والا بھی میں ہوں۔ انڈائریکٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ رسول کا کام نہیں ہے جو تم رسول سے مانگ رہے ہو۔ جب تمہاری شرارتیں حد سے بڑھ جائے گی، تمہارا شرک حد سے بڑھ جائے گا،
تو یہ میرا وعدہ بھی جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. ان اللہ لا یخلف ان اللہ کیا ان کا جملہ نہیں ہے شاید لا یخلف اللہ میاد کیا اس کے پہلے کی آیت میں جو بھی ہے. اوکے ناؤ the 49 is connected to the previous 2 ayat. اب اس میں خالی معنی سمجھ لے کہ اور یہ حضور کا مقولہ ہے، یہ حضور سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ وہ عذاب کی جلدی. اگر بالکل تھوڑا سا ایسے خالی ترجمہ دیکھیں گے تو کوئی ربط نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ تینوں آیتوں میں ربط دیکھنا ہے تو وہ بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا. تو پھر اب کھل سے آیت شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے، یہ کس کا مقولہ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے جو اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں، بے شک صرف میں تو تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، ڈرانے والا. کھلا ڈرانے والا ہوں. اس کے اندر ہم جب تدبر کریں گے تو کیا کیا معنی پوشیدہ ہیں. تم میرے سے عذاب لانے کی فرمائش کر رہے ہو اور جلدی عذاب لانے کی فرمائش کر رہے ہو، ایسا جیسے میرے ہاتھ میں عذاب لانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیتوں میں اس کی وضاحت کر دی کہ عذاب لانا رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے پاورز میں سے نہیں ہے، کسی رسول کو وہ پاور نہیں دی گئی، بلکہ وہ تو ٹوٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور ہے. جس کو چاہے مہلت دیتے ہیں، جس کو چاہے عذاب دیتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی پکڑ ہوتی ہے. اور پھر انبیاء کا کام، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی عذاب، نوح علیہ السلام وہ پانی کا عذاب اپنی قوم پہ نہیں لائے تھے، لوط علیہ السلام وہ بارش پتھروں کی یا وہ اپ سائڈ ڈاؤن زمین کو نہیں کرے تھے، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور جب چاہے نہیں کرے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ویسے عاد و سمود کا اور اصحاب الایکہ کا معاملہ تھا، ان پہ بھی ان کے انبیاء ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کوئی عذاب نہیں لا سکتے تھے، وہ تو لوگوں کو ڈرا رہے تھے. یہ 3 آیتوں کا کنیکشن اب بالکل کلیئر ہوا آپ کو؟ جی سر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وعدہ تو پورا ہوگا عذاب کا، لیکن وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، نبی کا کام نہیں ہے، یہ میں ہی کرنے والا ہوں. بس ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے بس یہ تھوڑا سا ریویژن ضروری تھا. ہم ایک کلاس پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو تھوڑا سا ربط اور قرآن پہ تدبر بھی کرنا ہے کہ یہ آیتیں کس کانٹیکس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ربط رکھتی ہیں. دین وی ول کم ٹو 51. اب یہاں سے دیکھیے کچھ مومنوں کا ذکر، پھر کافروں کا ذکر، مکسڈ آیتیں، ڈراوا اور اس کے ساتھ بشارت. یہ قرآن کا مزاج ہے، کہیں بھی آیتیں صرف ڈراوے کی نہیں آتی، اور کہیں بھی ایک آیتوں کے بعد پھر جو ہے بشارت والی بھی آتی ہیں. تو اب یہ 3 آیتیں ڈراوے کی تھیں، عذاب کے بارے میں تھی، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے بھی ڈھارس ہونا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بشارت بھی. یہ قرآن کا بڑا پیارا مزاج ہے کہ صرف نظارت والی آیتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر نظارت کے بعد بشارت کا بھی ذکر ہوتا ہے. لیکن یہاں سے پورا بشارت کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ پھر نظارت کا بھی ذکر ہوگا، پھر ڈراوے کی بات بھی ہوگی. یس
who wants to do it? यहाँ से जल्दी कितना कर सकते हैं? जल्दी जल्दी करना है हमको, आसान आयते हैं, इसमें कोई भी एक लफ्ज़ भी मुश्किल शायद ही आएगा। कहाँ तक? मैं सोचता हूँ 52 तक भी बहुत आसान है। एक आयत है जो बहुत टाइम लेगी, मैं समझता हूँ, वो है 52। यस, 52 आयत, it will take some time. लेकिन ये 50 or 51, these two verses are very easy. Yes, मैं पढ़ूं सर? बिस्मिल्लाह hmm. से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यहाँ इतना तक ज्यादा आगे नहीं, से आप पढ़ेंगे कितना ले सकते हैं वो ले लीजिए। जी। शुरू में फल्लज़ीना आमनू पहले करेंगे तो फा जो है पीछे से उसके नतीजे के लिए बता रहा है। अल्लज़ीना जो है वो इसमें मौसूल, आमनू उसका सिला, वाव जो होगा वो हर्फ अत्फ होगा, व आमिलुस्सॉलिहात, आमिलू में जो है वो आमिलुस्सॉलिहात उस पे मातूफ हो जाएगा पीछे आमिनू पे। और आमिलू जो है वो इसमें है फेल माजी है, इसमें फेल और फाइल है। और सालिहात जो है वो इसका मफूल है। किसका मफूल है? लहुम किसका मफूल है? जी मफूल किसका है? आमिलू का, आमिलू का मफूल है आमिलू का। अमल किए। आमिलुस्सॉलिहाती इसमें मजरूर है तो मफूल। जी सर। चलिए चलिए, क्या हुआ फिर? ये ऐसे देखिए, एक थोड़ा सा हमको कोई रटे हुए तरीके से अपना काम हम करेंगे तो that will not be really useful. यकीनन ये इसमें मौसूल है, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, सही है। ये आपने कहा कि ये अल्लज़ीना, ये इसमें मौसूल है, आमिनू उसका सिला है, फिर इसके बाद ये अत्फ आ गया वामिलुस्सालिहात। यहाँ तक का पूरा टुकड़ा क्या काम कर रहा है? सर इसको हम पूरे को मुब्तदा लेंगे। वो पहले मुब्तदा क्या था? हो सकता है, या फिर जो है ये मसनद इलैही है, मसनद या है जी। ये पूरा जो है एक ही टुकड़ा है, खास ग्रुप का। दो ग्रुप हो गए, एक वो जो जालिम थे, शिरक कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, अल्लाह पे ईमान नहीं ला रहे थे, रसूल पे ईमान नहीं ला रहे थे, आखिरत पे ईमान नहीं ला रहे थे, और अल्लाह की शरीयत से इनकार कर रहे थे। वो एक ग्रुप का थोड़ा जिक्र हो गया। लेकिन अब बशारत एक वो भी ग्रुप था, अगरचे के बहुत कम तादाद उनकी थी, और उस ग्रुप के खुसूसियात के साथ पूरे ग्रुप का एक जिक्र हो गया। तो ये एक पूरा मसनद इलैही है, कोई अलग अलग लोग नहीं है। ये अल्लज़ीना वो लोग हैं जो ईमान भी लाए और अमल साले। और ये कुरान का मिजाज है कि खाली ईमान जो होता है उससे इस्लाम, वो इस्लाम में दाखिल नहीं होता, बल्कि इस्लाम के माने पूरा अपने आप को सबमिट कर देना और अमल भी करना जो अल्लाह ने हुक्म दिया है इबादतों में, माशरत में, मामलात में, जैसा अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद फिर नफ्स कोई चीज़ नहीं रहती, बल्कि अल्लाह का हुक्म के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी जाए। सो इट्स द अनदर कैटेगरी, about that category we are getting some information. अब उस कैटेगरी के लिए अल्फाज 1 2 3 4, अब एक एक लफ्ज़ अगर हम नहीं भी करते हैं तो दिस इज द बॉक्स
اب چونکہ کئی کلمات ہیں تو ہم مبتدا اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مبتدا عام طور پہ ایک یا دو ورڈ ہی ہوتے ہیں، اس میں موصول صلہ مل کے مبتدا بنتا ہے، لیکن یہاں پر تو اس میں موصول صلہ اور حرف عطف اور معطوف سب آ رہا ہے۔ تب ہم اس کو ایک گروپ لیں گے، ایک گروپ کا نام ہے کہ وہ لوگ جو یہ بھی کام کیا آمنو کا، پھر یہ بھی کام کیا وہ عامل الصالحات، یہ اب ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ ہے جس کو ہم مسند لے کے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں صدف؟ جی جی سر، یہ بھی مسند ٹھیک علیہ ہے کہ آپ کی اس کو ایسے کر لیے، لیکن اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری آیت کے اگر آپ کلاسیفائی کریں گے، اس کو دو جملوں میں کریں گے تو یہ مسند الیہ، مسند ہر جگہ مسند الیہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ایک گروپ آف ورڈز ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مبتدا کا مقام رکھتے ہیں، یہ 1 2 3 4 5 حروف جو بھی ہیں، کلمات ہیں، ایک الذین ہے، آمنو ہے، وا ہے، عملو ہے، صالحاتی ہے، تو یہ 5 الفاظ مل کے ایک گروپ کو ریفر کر رہے ہیں، تو یہ مسند الیہ ہے، لیکن اس کو اٹس آن دا پلیس آف مبتدا، لیکن اتنے سارے کلمات کو ملا کے ہم مبتدا نہیں کہیں گے۔ اگر مبتدا لیں گے تو پھر یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا جو ہے یہ مبتدا اور خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے ہم کو کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم 2 ٹکڑوں میں اس آیت کو تقسیم کر لیں گے، اب آپ جس اسٹیج پہ ہیں اس کے لحاظ سے، اور یہ ایک مسند الیہ، لیکن ہر جگہ مسند الیہ ہم نہیں لائیں گے، یہاں پر ہم محض اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیکاز دیر آر ڈفرینٹ کلمات وچ آر ڈوئنگ دا جاب آف اے مبتدا، مبتدا اتنے کلمات مل کے نہیں بنتا، تو ایک مسند الیہ ہوئی اور وہ ایک خاص گروپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف یور انڈرسٹینڈنگ؟ میں آپ کے معیار کے لحاظ سے اس کو بتا رہا ہوں کہ کسی آیت کو پہلے ہم تدبر کریں گے تو اب کس کا ذکر ہو رہا ہے، اب خالی اتنا کہہ دینے سے یہاں پر یہ اس کا مبتدا خبر ہے، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پورے اس گروپ کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی، اس کو ہم مسند کہیں گے، پھر وہ کس قسم کا جملہ ہے نا، وہ ساری باتیں وہ بعد میں بھی کریں گے۔ How far is it clear؟ کون ہے وہ؟ صدف حسین کر رہے ہیں۔ جی سر بالکل کلیئر، وہ مبتدا ہمیں صرف الذین ایک ورڈ سے اور پھر اس کی خبر ہوتی ہے، جب ہم لیکن یہ وہ کرنے الذین سے کی بھی ہم کو آگے اتنا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اگر اس کو مبتدا لیتے ہیں، اس کی خبر آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کو اس میں موصول لیتے ہیں، صلہ لیتے ہیں، یہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہ پورا گروپ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، 5 کلمات جو ایمان بھی لائے اور عمل صالحات بھی کیے، اب اس کی مسند ہوگی یا اس کی خبر ہوگی، اس کی مسند الیہ کی، اس کو ہم مسند کہیں گے، خبر نہیں کہیں گے۔ اب وہ پورا کیا ہے؟ کنٹینیو۔ جو آگے ہوگا وہ ہے لہم مغفرات، گڈ، کمان، لہم کتنا مغفرات، لیا، وہ بہت اچھا ہوگا کرے۔ اس کی مسند۔ جی پھر ہم اس کو آگے دوبارہ کریں گے، لہم مغفرات کو دوبارہ کریں گے تو پھر مغفرات جو ہوگا وہ مبتدا ہو جائے گا گڈ اور گڈ، لہم اس کی خبر ہو جائے گی۔ چلیے اب اس کے بعد جو ہے یہ دونوں کیا ہوں گے؟ یہ اس کی صفت ہو جائے گی، کیا صفت ہو جائے گی؟ سوری عطف بھی ہے نا بیچ میں، اس کی رزقن کریم، نہیں کریم جو ہے وہ رزق کی صفت ہو جائے گی، کیونکہ وہ رزق کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پہلے وا رزق آیا تو اس کا کیا مقام ہے، اس کو بول کے پھر آگے بڑھیا نا۔ سر یہاں پہ ہے واؤ کی وجہ سے
یہ دوسرا جملہ ہو جائے گا اور یہاں پہ عطف معطوف ہو جائے گا اس کے مغفراتن کے اوپر. تو ہم اس کو پھر اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ لفظ لہم کے بعد کا لفظ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مبتدا. نہیں لہم کے بعد ریڈنگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لفظ کیا ہے؟ مغفراتن. ہاں پھر ابھی کیا پڑھے تھے تھوڑی دیر پہلے؟ پتہ نہیں. مغفراتن پڑھے تھے. جی تو پرانی آیت عادت جاری ہے، مشکل سے جاتی ہے. چلیے مغفرت. اب ختم ہو گئی بات. پھر یہ حرف عطف ہے اور یہ رزق کس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہ معطوف ہوگا پہلے مغفرہ پر، کیونکہ اس دونوں چیزوں کا تعلق اس سے ہے کہ ان کے لیے ہے مغفرت بھی اور رزق کریم بھی. یہ لہم کس کی طرف جا رہا ہے؟ لہم فالذین آمنوا. کیا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ متعلق جار مجرور ہے اس تو سے پہلے متعلق. ہاں جار مجرور ہے. متعلق کس سے ہے؟ یہاں پہ تو متعلق اسی سے ہے مغفراتن، ان کے لیے متعلق مغفراتن سے. نہیں تو پھر پیچھے الذین سے کریں گے سر. یہ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے مبتدا ہے. اور پھر کریم آپ نے صحیح کرا. یہ کیا ہے؟ اس رزقن کریمن میں کیا ہے؟ کریمن رزق کی صفت ہے. صفت ہے وہی. اوکے. اب یہ بہت آسان آیت ہے، اس کو کرنے کے لیے ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. یہاں پر اگر ہم انالیسس کر لیتے ہیں، صلہ موصول بھی کر لیتے ہیں، تو بھی وہ جو اس مقصد سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. بلکہ ہم کو ایک گروپ آف ورڈس کو الگ کرنا پڑے گا اور جہاں شدید ضرورت ہو اس کو مسند الیہ. اس سے پہلے بھی کرے ہیں، ایک کافی طویل گروپ آف ورڈ کو ہم لے کے اس کو مسند الیہ، اور پھر مسند ہے، مسند جو ہے وہ اس کی انالیسس ہم کریں گے. ان کے لیے مغفرت ہے یا خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے. ایک مغفرت کی بھی خوشخبری ہے اور دوسرے رزق، وہ آخرت کا بھی رزق ہے اور دنیا میں بھی رزق کی ضرورت ہے. اب رزق میں خالی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی زندگی میں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ ساری رزقناہم میں آ جاتی ہے. اور کریم، اٹ از جنرس، یوزفل. رزق بعض وقت جو ہے چیزیں انسان کے لیے دولت شر بھی بن جاتی ہے، شہرت شر بھی بن جاتی ہے، لیکن وہ رزق کریم جو بہت ہی کرم کرنے والا رزق ہے، کرم کرنے والی چیزیں ہیں، ہم وہ ان کو عطا کرتے ہیں. How far did you understand? جی سر. اگر مسند علیہ جب ہمارے پاس مبتدا زیادہ الفاظ کے ساتھ آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ عطف بھی ہے، وہ مسند علیہ اسے کہیں گے، یا ہم کہیں گے مبتدا کی جگہ لے الیہ، یا مبتدا کی جگہ لے رہا ہے. جی ٹھیک ہے سر. اب یہ اس کو سن لیے، یہ آمنہ کون ہے؟ یہ وہ بہت ہی قدیم والی آمنہ ہی ہے، 18ویں صدی کی. سر آرکائیو میں سے نکلی ہیں سر. یہ وہی ہے نا 18ویں صدی کی آمنہ؟ وہی سر، بالکل وہی ہے. اچھا. اور ابھی بھی خاموش ہے. کچھ بولیے آمنہ باجی. نہیں سر لگتا ہے آن کر کے دھوکہ دے کے ہمیں چلی گئی. کرنا انمیوٹ کرنا بھی آتا ہی نہیں ہوگا نا ابھی. السلام علیکم سر، میں ادھر ہی ہوں. مجھے وہ بس ابھی میں صرف فرسٹ ٹائم میں نے دوبارہ جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ توفیق دے آپ کو. بھٹکتے جاؤ پھر آتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑا. چلیے اب اس کو اس لیے نہیں کر سکی تھی. مجھے معلوم ہے تم بہت دنیا کے مصروف ترین خاتون ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کملا ہیرس کے بعد دوسری مصروف ترین خاتون نام ہے نا. چلیے اب
اس کو صدف نے کر لیا اور سر کون کر سکتا ہے اس کو ہنا سر جی بھی ہاں نہیں سر اس جملے کو ہم اسمیہ خبریہ ہی کہیں گے نا سر؟ بالکل کیا کہیں گے سر وہی پوچھنا چاہ رہی اسمیہ خبریہ سبجیکٹ بالکل اسمیہ سبجیکٹ خبریہ مسند جملہ ہے مسند الیہ اسی میں ہوتا ہے، اسمیہ خبریہ میں ہی مسند مسند الیہ ہوتا ہے، فعلیہ میں بھی دونوں، اسمیہ میں فعلیہ میں مسند مسند الیہ ہوتا ہے۔ بے شمار الفاظ سے اگر مسند الیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو بجائے وہاں پر اس کو فاعل یا مفعول کہنے کے اس کو ہم مسند الیہ جس کی خبر دینا مقصود ہے، یہ عام طور پہ یہی سر ہم نے یہ بھی کیا تھا سر، تو سر ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کہ فا سے اگر جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ اسمیہ نہیں ہوگا، نہیں، تو اگر سر وہ کس طرح پھر فٹ بیٹھے گا؟ صحیح ہے، آپ کا بات سمجھ گیا میں وہ فاطمہ، یہ فا جو ہوتا ہے یہ کہیں سببیہ اگر ہو یا نتیجے کے طور پہ ہو تو اس صورت میں اس بات کا نتیجہ یا کسی چیز کا وہ نہیں ہے، بلکہ that is a difference is being made here between the two groups. یہ فا کئی کام کرتا ہے، ایک سببیہ ایسا ہوا اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا، وہ فا جو ہے وہ رزلٹ کے لیے سبب کے لیے آئے گا، لیکن یہاں پر ایک گروپ کا ذکر ہو گیا جو ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ سے عذاب کی خواہش کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کو بتا دیا گیا کہ عذاب رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے عذاب دینے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رسول کا کام کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، میں تو صرف نذیرن ہوں، وہاں نذیر کا ذکر کیا گیا تھا اس لیے کہ نظارت والی۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ فا ہے سببیہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کو بھی دیکھنا کہ کس طرح سے آیا۔ اب یہ فا جو ہے اٹس کنیکٹنگ دا ون گروپ ٹو دا اندر گروپ۔ Are you following? آمین۔ سر سبجیکٹ نام اس کو مبتدا بھی بڑا ہے، مطلب بہت الفاظ ہیں، اور اس کا مبتدا خبر میں بھی زیادہ الفاظ ہیں، تو سمجھنے کے لیے یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بول سکتے نا، مسند اور وہی کی بات مسند الیہ کو۔ انگریزی میں سبجیکٹ مسند الیہ کو بولتے، پریڈیکیٹ کے معنی اس کی خبر جو ہوتی ہے، انگریزی میں وہی اچھا بات، مسند الیہ کو سبجیکٹ بولتے ہیں اور پریڈیکیٹ اس سبجیکٹ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، جیسے ہی بولے یا کوئی ایک نام بولے، نجیبہ بولے، اس کے بارے میں کیا کیا ہے، ان کی خامیاں خوبیاں سب بیان کرے تو نجیبہ سبجیکٹ ہوگی، اور اس کے بارے میں جتنی باتیں کہی جائیں گی وہ پورا پریڈیکیٹ انگریزی میں ہے۔ ویسے ہی عربی میں بھی مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے۔ یس، اس کو آیت میں جلدی سے کوئی کر لیں، پھر 200 سے مل سر لیں۔ ایک اور بات پوچھنی تھی۔ السلام علیکم سر، ہم نے مغفرہ کو الگ سے مبتدا اس میں ہم کیوں مینشن کریں گے؟ یہ پوری کی پوری مسند نہیں ہو سکتی اس کی؟ لاہم مغفراتم یہ پوری مسند ہے، ورزق کریم وہ بھی معطوف ہو گئی اس مسند پہ۔ تو وہ بہت شارٹ کٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے انالیسس بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے انالیسس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروپ آف ورڈز ہیں جو ایک اب کرتے ہیں، بولے تو یہ ہو گئے، ہم پہلے تو یہی کہے کہ یہ مسند ہے پورا، یہ پورا جو نہیں ہے سر، اس کے مبتدا لیے مینشن کرنا ضروری ہے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ مسند میں مبتدا مینشن کرنا ضروری ہے؟ لہم مغفراتن ضروری تو میں کوئی اس چیز کو نہیں ہم ہے، جیسا سمجھ میں آیا ویسا کرنا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یا مزید ہمارے پاس علم موجود ہے، ہم جملے جانتے ہیں، اس کے انالیسس جانتے ہیں، لیکن یہاں پر بے معنی ہوگا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جی سر اس کی سمجھ آ گئی۔ یہاں پر بے معنی ہوگا، چاہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، اسی لیے ہم یہ گروپ آف ورڈز کو اس کے بارے میں خبر کو آپ جتنی چیزیں ان کے اندر ایک بات کا یہ وعدہ ہو رہا ہے مغفرت کا،
دوسرا عطف کے ساتھ رزق کا وعدہ ہو رہا ہے. پھر رزق کریمن، کریمن جو ہے مغفرت سے بھی مل سکتا ہے، رزق سے، دونوں سے مل سکتا ہے. یہ بہت ہی اچھے قسم کی مغفرت اور کریمن، کوئی سزا کے بغیر سیدھا، یہ ساری چیزیں ان سے وعدہ ہو رہا ہے. اسی لیے ہم اس کی مزید، ہمارے پاس حرف عطف بھی ہے، معطوف بھی ہے، مبتدا بھی ہے. سو ایز اے واٹ ایور یو وانٹ. لیکن یہ بہت شارٹ کٹ ہو جائے گا، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ضروری ہے کہ اس گروپ کو ہم ایک الگ باکس میں رکھیے. جی سر، وہ آ گئی سمجھ. سر اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے ہمیں اگلے بھی کسی آیا میں اس طرح ملتا ہے کہ گروپ آف ورڈز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مبتدا ہو سکتے ہیں، تو ہم اس بات کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ مبتدا صرف از سپوز ٹو بی اونلی ون ورڈ. لیکن جہاں ایک سے زیادہ ورڈز مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم مسند علیہ کہیں ہمیشہ. میں ہمیشہ تو نہیں بول سکتا، لیکن کیا سچویشن ہے اس کے لحاظ سے اس جگہ کی بات ہم کریں. ہمیشہ کا لفظ میں استعمال کر کے ہنسنا نہیں چاہتا. ٹھیک جی سر، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دیکھنا پڑے گا سچویشن. ہاں سچویشن دیکھ. چلیے اس کو جلدی کر لیجیے. وی ول ناٹ ویسٹ مور ٹائم. بہت سمپل آیت ہے وہ کے بعد بشارت والی. کون کرنا چاہتا ہے پوری آیت جلدی؟ سر میں کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے سر یہاں پہ کنیکشن کے لیے ہے پچھلے، کیونکہ دو گروپس کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ والا گروپ تھا جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نذیر المبین کہا، اور دوسرا یہاں پہ گروپ جو ہے اپوزٹ ٹو دیٹ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ پورا کا پورا جو ہے یہ صالحات تک مسند الیہ کا کام کر رہا ہے. اور لہم مغفراتن، یہ اس کی مسند ہے. ورزقن کریم، یعنی لہم مغفراتن ورزقن کریم. اور لہم مغفراتن کو اگر ہم سیپریٹلی دیکھیں تو اس میں مغفراتن جو ہے یہ اسمیہ جملے کا کام کر رہا ہے. مغفراتن مبتدا ہے اور لہم اس کی خبر ہے. ورزقن کریم جو ہے یہ مغفرہ پہ معطوف ہو رہا ہے ود واو حرف عطف. یہ پورا نہیں بلکہ صرف رزقن، رزق اور کریم رزق کی صفت، اس کے صفت ہے. معطوف جو ہے معطوف علیہ ہمیشہ ایک ہی کلمے ہوتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک. رزق جو ہے مغفرت پہ ہے. کریم یہ صفت ہے، رزق کی صفت ہے. I think is there any other doubt? سر میرا ایک ڈاؤٹ ہے. آپ بولے کہ لہم جار مجرور متعلق سے آمنو ہے یا عاملو ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ لہم ایک بی ورڈ، ہڈن ورڈ، ورب جو ہوتا محذوف ہوتا، اس سے متعلق ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا میں غلط ہوں؟ سنو میں کیا بولا. یہ لہم کو مغفرتن سے انہوں نے اس کی خبر کہی. ایک چیز ہمیشہ ہم کرتے ہیں ریفرنگ ٹو. جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں. ہم دونوں سائڈ کو دیکھیں گے نا، ہم دونوں طرف نظر رکھیں گے. اب یہ ہم جب آتا ہے، لہم جار مجرور ہے اور اس کو انہوں نے بھی 2-3 حضرات نے کیا مغفرتن کی خبر ہے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ ہم کون ہے؟ یہ کوئی پرٹیکولر ناؤن نہیں ہے. اٹس اونلی اے ضمیر، ایک پروناؤن ہے. اب وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ متعلق کس سے ہے وہ ہم؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز تو یہاں پر کہہ دی کہ وہ مغفرت کس کے لیے ہے، اس کی خبر لہم ان کے لیے ہے. وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. لیکن ایک کام ہم اور کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروناؤن آتا ہے اس پروناؤن کے بارے میں ہم یہ بھی کھوج کرتے ہیں کہ وہ پروناؤن کس ناؤن کو ریفر کر رہا ہے. بیکاز ایوری پروناؤن شوڈ ریفر اے ناؤن. اس کے بغیر پروناؤن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. ہم کون ہے؟ آسمان سے ٹپکے یہ لوگ یا پھر زمین میں سے ابھر کے آئے. اٹ شوڈ ریفر ٹو سم ون. اب یہ کس کے لیے مغفرت ہے
बोला तो वो किसको रेफर कर रहा है? दोज हु विल आमिनु एंड आमिलु सालिहात। जी ठीक है ना। हम जब भी जी किसी प्रोनाउन का जिक्र करते हैं तो इट शुड रेफर टू ए, वो जब तक हमको उसका रेफरेंस नहीं मालूम होगा कि किस, वो या तो पुरानी आयत से उसका ताल्लुक है, वो जो अजाब की जल्दी कर रहे थे, ईमान नहीं ला रहे थे, उनके लिए भी हम बोलेंगे क्या उनके लिए मगफिरत और रिज़्क़ुन करीम है? नहीं, दिस हम शुड रेफर, दिस प्रोनाउन शुड रेफर टू ए नाउन। जी सर, वो तो ज़मीर है। हाँ। जब हम जार मजरूर बोलेंगे तो बोलते ना कि मुतालिक एक वर्ब से होना चाहिए, फेल से। हम्म, तो इस केस में फेल मगफिरतुन में छुपा हुआ है ना, महजूफ इज उनके लिए मगफिरत है और रिज्क है, ठीक है। रिज्कुन करीम है। तो इसमें मुतालिक लहुम जार मजरूर मुतालिक इज होगा या फिर पीछे जाएगा, आमनु आमिलू कर जाएगा? क्या मैं कह रहा हूँ कि मगफिरत किसके लिए है? बोलो। मगफिरत जो वो लोग जो किसके लिए ईमान है लाए ये? और नहीं, वहां तक मत जाओ। मगफिरत किसके लिए है? हम के लिए है। वही लहुम उनके लिए है ना। मगफिरत किसके जी लिए है? लहुम के लिए। सही है। जी अब उसके बाद ये हम ज़मीर है, ये हम ज़मीर है रेफरिंग टू विच नाउन? ये कौन से लोग हैं जिनके लिए अल्लज़ीना। मगफिरत है? हाँ, ये दोनों तरफ जा रही है बात। अगर आप यहाँ लेंगे लहुम, इनके लिए जार मजरूर मुताल्लिक़ है, मगफिरतन भी आप कह सकते हैं, या उसको जो है खबर भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल अपनी जगह है। लहुम मगफिरत किसके लिए है? उनके लिए। ये उन कौन है? ये ढीली सी बात, बिल्कुल एक अधूरी बात हो जाएगी जब तक हम किसी प्रोनाउन को उसका जो इस्म आया है जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हुआ है उसको रिफर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये की बात कर रहा हूँ कि मगफिरत किसके लिए? उनके लिए। यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन ये हम कौन है, ये भी आप हमेशा ज़मीर को देखेंगे। हु आया, हम आया, हुन्ना आया, हिया आया, तो दीज आर ऑल ज़मायर। और ज़मायर अपनी जगह बिल्कुल मुअल्लक़ होते हैं। उनका ताल्लुक़ किसी न किसी इस्म से होता है जिसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, या फिर वो महज़ूब है। वही दोनों बातें बताया मैं। हम रेफरिंग टू व्हाट, हमेशा हम तफसीर में करते रहते हैं। ज़मीर किसको रेफर कर रही है? मगफिरत किसके लिए है? एक उनके लिए क्या है? मगफिरत है और मगफिरत है। रिज़्कुन अब ये करीम। हम कौन है? किसके लिए मगफिरत है? अल्लज़ीना आमनु व बस अमिलु खत्म हो गई सालिहात। बात, यही। ठीक है। अब उसमें खाली इसको पकड़ लेके बैठ के जार मजरूर मुताल्लिक़ किसके है, ये ठीक है, ये जार मजरूर भी है। अब ये इसका अगर खबर है तो उसकी अगर हम एनालिसिस करेंगे, खबर जार मजरूर है, मुताल्लिक़ है मगफिरतन। लेकिन हम अगर ज़मीर को हम देखेंगे तो ज़मीर किसको? इट्स नॉट समथिंग टू, रटी हुई चीज़ है, उसको जो है बिल्कुल वैसी है ना। उसका खबर की एनालिसिस भी हम हमेशा करते हैं। कुछ बात समझ में आई तुम्हारे? जी जी सर। चलिए, ओके। 51 भी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। कौन? मैं पढ़ूं सर? नजीबा। नजीब, अगर किसी से एक बार सुन लेके फिर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एकदम तुम चलिए हुमैरा, मगर मैं हुमैरा से इसके बाद की ऐड कराना चाह रहा था। फातिमा। जी जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. کہاں تک لینا؟ ہاں یہاں تک معاجزین تک لینا چاہ رہے ہیں. ویری جی گڈ. تو یہ بھی اسمیہ خبریہ جملہ ہے. پھر اس کو ہم کھولیں گے تو الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کو ہم مسند الیہ لے لیں گے. مسند الیہ کو پھر کھولیں گے تو اس میں الذین اسم موصول جس کا صلہ ہے سعوا. سعوا کو لیتے ہیں. پھر یہاں فعلیہ ہو گیا خبریہ جس میں فعل اور فاعل ہے. فعل جو ہے وہ سعیا اس کا روٹ ورڈ ہے. سعوا جس میں واو الف جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں فی آیاتنا. فی آیاتی جار مجرور. آیاتنا مضاف مضاف الیہ جس میں نا کی ضمیر جاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ فی آیاتنا ہو گیا متعلق سعوا. اور معاجزینہ عاجزہ سے ہے اور معاجزینہ جو ہے یہ سعوا کا مفعول ہے. یہ معاجزین کیا ہوتا ہے؟ سر عاجزہ عجز کرنا عاجز کرنا اور یہ ایک اسم ہے. کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنے والے. سر کیا میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جس کرنا آیات کے خلاف آیات کو کمزور کرنا یا سر کے اگینسٹ جانا. وہ لوگ جھٹلانا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو کمزور کرنے کی یا اگینسٹ کے کرنے کی. خلاف کام کرتے ہیں ان کو پھیلنے سے روکتے ہیں ہے نا. جی ان کو جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچنے. ایسا پورا جو ہے مکے کی ہسٹری میں کی جو لائف تھی وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو پھر وہ پیچھے ابو جہل اور ابو لہب اور جتنے بھی وہ تھے شریر لوگ وہ ڈھول پیٹتے ہوئے وہاں جاتے گڑبڑ کرتے آپ کی بات سننے نہیں دیتے لوگوں کو. اور پھر لوگوں سے کہتے کہ وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ دیوانے ہیں یا پھر وہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو یہ جو کوشش ہے ان کی کہ ہماری آیتوں کو نچلا دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں. It's one way you did it. That's okay. Umaira, is there any other way can you do it? Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina saw mu'ajizina fi ayatina. Wallazina saw mu'ajizina fi ayatina. کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کی ہماری آیتوں میں. کیا اب کیا اس کو اور کیا وہ کیا کرے معجزہ کو اٹھا کے ادھر لا لیے. جی اچھا گرامر کر لیں. جملے کا کوئی اور طریقے سے آپ کام کر سکتے بتا سکتے ہیں مجھے؟ سر یہ بھی پورا جو والذینہ سے لے کے معجزینہ تک مسند الیہ بنے گا اور اس کا مسند ہے اولئک اصحاب الجحیم. اور پھر جب اس کو فردر اینالائز کریں گے تو پھر وہی الذینہ اس میں موصول اس کا صلہ سعو ہو گیا اور معجزینہ جو ہے وہ وجہ ہو گئی یا اس کا مفعول ہو گیا. فاطمہ نے اسے مفعول بھی خلاص دے دیا تھا. اس کی وجہ تمیز ہوگی کیا؟ وجہ ہے. اچھا تو صحیح جا رہی ہوں یا بس میں بول رہی ہوں؟ بہت کنفیوز ہیں تم بہت کنفیوز ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بول رہے. یہ ایک طریقے سے انہوں نے مسند الیہ کیا تم نے ڈیٹور کر دیا. اچھا تو پھر اس کو اسمیہ جملہ کہیں گے اور کر کے کیا کریں گے یہ کرو. اچھا اسمیہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. والذینہ جو ہے وہ والذینہ سعو جو ہے وہ سر نہیں مل کے نہیں ہوتا وہ مل کے مبتدا نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو ہے اس میں موصول ہے اس کا صلہ ہے سعو. وہ بھی نہیں زیادہ مناسب نہیں ہے. تو کیا معاجزین مبتدا ہوگا پھر عاجز کرنے والے وہ ہیں والذین سعوا فی آیاتنا. خیریے اس کو ایک سیکنڈ میں اسی سے کرنا دو. والذین مبتدا کیا ہے وہ نکال لیا. سر مبتدا والذین سعوا معاجزین بس نہیں معاجزین کو کیوں گھسا رہے ہیں اس میں
پر جس چیز کی وہ کوشش کرتے ہیں. یہ والذین ہی کیا ہے، یہ اس میں موصول کیا ہو گیا؟ مبتدا اسم مبتدا ہو گیا. ختم ہو گیا، یہاں تک مبتدا ہو گیا. اب اس کے مبتدا کی خبر، اب اس میں موصول بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مبتدا کی خبر وہ کون لوگ ہیں؟ سعوا فی آیاتنا معجزین. یہ سعوا سے کون سا جملہ ہے؟ یہاں سعوا فی سے آیاتنا، فعلیہ ہاں خبر جملہ فعلیہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ اور خبریہ کیا ہے؟ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ. کس کی خبر ہے؟ والذین کی الذین الذین کی. وہ تو جو ہے وہ کنیکشن الذین. کا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. خیر تفسیر میں بعد میں جاؤں گا، فی الحال گرامیٹیکلی کیسے سمجھیں گے. یہ مبتدا ہے. ہر جگہ ایک اسم موصول صلہ وہ ہم کو نہیں سوٹ کرتا. یہ کئی ایسے پورا جملہ مل کے اس کا صلہ نہیں ہوتا. اور سعو جو ہے وہ فعل ہے، وہ اس میں موصول کا صلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے والذین کا ایک پورا جملہ ہے جو مبتدا کی خبر دے رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. دوز ہو ٹرائی، جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس کے بعد فی آیاتنا کو کیا بولیں گے آپ؟ سر آیاتنا پہلے مضاف الیہ ہے، فی کے ساتھ آیاتی کو کیا بولیں گے؟ جار مجرور متعلق جار سعو. مجرور متعلق ہے سعو متعلق ہے سعو. ساہو. جی کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، فی آیاتی تک. اب جی آیاتنا کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ آیاتنا کیا مقام ہے سعو سے؟ یہ سر جار مجرور متعلق ہے یہ تو یہ. فی آیاتی تک ہو گیا. ہم۔ آیاتنا سر یہ مفعول تو نہیں ہے سر، فی کے ساتھ جار مجروری تو ہے سر. جار مجرور ہے. آیاتنا پورا بھی لے سکتے ہیں. فی آیاتنا اس سے متعلق ہے سعو ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ ذرا سا اس میں آپ لوگوں میں کنفیوژن ہوتا ہے. Why did I say this part as a مسند الیہ؟ ہے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کو ہم اس لیے لیے تھے کہ یہ پورے ایک گروپ کے لیے ہے. لیکن اس آیت میں اور اس آیت میں فرق یہ ہے کہ یہ پورا ایک جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے. ایک الذین ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے، تو اس کو ہم مبتدا اور خبر لیں گے. اور خبر کو اگر ہم پھر انالیسس کریں گے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور اس میں فعل ہے سعو، فی آیاتنا متعلق ہے. اور معاجزین کا کوئی اور مقام نہیں ہے، بلکہ اٹ از دا حال. کس طرح سے یہ حال بیان کر رہا ہے. مفعول معاجزین نہیں ہو سکتا. اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوتا ہے. سعو کے لحاظ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. معجزین یہ کس حالت میں؟ اس کو عاجز کرنے کی حالت میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے دین کو عاجز کر دیں. آگے بڑھنے، پھیلانے سے، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنے سے اس کو روکنے کے لیے ہر قسم کی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم جو ہے سر یہی بات ہے جہاں اللہ زینہ کے ساتھ بات آتی ہے، یوزلی جملہ ہمیشہ آئی ایم ناٹ شیور ایٹ لیسٹ کہ ہمیں اس کو کس طرح کلاسیفائی کرنا ہے. کہیں کئی جگہ سر اللہ زینہ آمنو ہے، ہم نے ٹوگیدر لے لیا اس کو مبتدا. کئی جگہ ہم نے لیا کہ اللہ زینہ ہے تو آمنو یا کفرو جو ہے وہ خبر ہے ان کی. اب ہم نے ابھی جس طرح ہم نے پیچھے لیا اس کو مسند الیہ بنا لیا ہے. تو سر تھوڑی سی کلیئرٹی اپنے آپ کو ہمیں سمجھنے میں سمجھا رہے ہیں، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہر جگہ وہ مسند الیہ نہیں ہوگا، ہر جگہ وہ موصول صلہ نہیں ہوگا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جملہ دیکھنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا.
اب ایک خبر کسی چیز کی دی جا رہی ہے، وہ ایسے لوگوں کی کوشش وہ ہے جس کا پچھلی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے والی آیتوں سے تعلق ہے. وہ پھر ہم ایک بشارت والی آیت آ گئی تھی. اب یہ الذین، یہ کون ہے؟ یہ پہلے جس کا ذکر ہو گیا تھا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کا پچھلی آیت میں ذکر تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان کے اپوزٹ ہیں یہ لوگ. یعنی یہ بالکل ایک الگ لوگ ہیں جو شر پسند تھے، فساد کرتے تھے، ہے نا، جو ظلم کرتے تھے. ان کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا. پھر وہی ذکر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ پورے کے بعد پھر اس کے بعد ایک نیا جملہ آ رہا ہے، وہ ان کی مزید وضاحت کر رہا ہے. یہاں پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم سارے کے سارے کو مسند الیہ لے لیں، یہ سوٹ نہیں کرتا. بلکہ یہاں پر آپ کو تدبر کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا کرو، یہاں پر ایسا کرو. یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو پونڈر آن اٹ. ایسا کوئی فکسڈ رول کہ الذین جہاں دیکھا اس کو ساؤ، الذین کفروا، ہے نا. اب اس کے بعد ہم یہ اس کو ایک ہی طریقے سے بہتر انالیسس ہوگی کہ الذین ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اسمیہ خبریہ ہی کہیں گے، لیکن ہم اس کو مسند بنائیں گے کیونکہ پراپر ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے، پورا اسمیہ جملہ بن رہا ہے. اور اس کا ایک مبتدا ہے، خبر ہے، خبر جملہ فعلیہ بن رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، ساؤ فی آیاتنا معجزین. لیکن یہ جو پورا گروپ آف ورڈز ہے جو پہلا والذینہ سے معجزینہ تک ہے، ان کے بارے میں بھی تو ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اولئک اصحاب الجحیم. تو ہم پھر اس کو کس طرح سے اس آیت کے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، اس کو کیا کہیں گے پھر؟ یہ نہیں ہوگا پھر ہمیرا اولئک مشار علیہ نہیں سر ہونا چاہیے پھر اس کا پچھلا پورا الذین ساؤ. نہیں، اولئک تو والذینہ ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس پورے سلاٹ کو خبر نہیں کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں سر، کیا کہیں گے اس کو؟ پہلے سن لو. اس کے بعد آگے سے کون کر رہا تھا؟ یہ فاطمہ کر رہے تھے. آگے چلیے، آگے بولیے. اولئک کا جواب دوں گا. اولئک اصحاب الجحیم جو یہاں تک تو اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اسم اولئک ہے. اب اولئک جو ہے اس کا مشار الیہ ہے، والذین سعوا فی آیاتنا. جب اسمیہ خبریہ ہے تو اولئک کیا ہے؟ تو اولئک مبتدا ہے، اصحاب ویری گڈ. چلیے، مبتدا ہے. اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے؟ اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم خبر ہے. ٹھیک ہے، اصحاب الجحیم خبر کے انالیسس کیجیے. خبر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ہاں، اصحاب الجحیم مضاف الیہ ہے، دونوں مل کے یہ اس کی خبر ہے. اب اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ جب اس میں اشارہ ہوتا ہے یا پھر کوئی ضمیر ہوتی ہے تو اندر تھنگ، ابھی وہ عائشہ کا بھی تھا، ہم اس میں اشارہ تو اس کا مشار الیہ کون ہے، ضمیر ہے تو اس کا اسم کیا ہے وہ بھی معلوم کریں گے. اب اس میں اشارہ آ گیا تو معلوم ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مشار الیہ کون ہے. اولئک جو آیا مشار الیہ کون ہے؟ یہاں تک تو آپ نے دو ٹکڑے کر لیے، ایک یہ مبتدا اور خبر ہوگی، پھر جملہ یہاں سے. اور یہاں پر آپ نے جو انالیسس کی مبتدا اور خبر بالکل صحیح کی. اب سیکنڈ اسٹیج میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ بغیر مشار الیہ کے ایک انکمپلیٹ بات ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اولئک کس کو ریفر کر رہا ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ والذین سعوا فی آیاتنا. یہ والذین کون ہے؟ یہ واو کو چھوڑ دیجیے، الذین ہے. الذین ہے. پھر یہ الذین جو ہے یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ وہ لوگ سعوا فی آیاتنا. یہ اس طرح سے آپ کنیکشن ملائیں گے، اس کو انالیسس میں نہیں ملائیں گے. جس کا جو ہے یہ خبر پوری ہو رہی ہے اس کی نہیں. یہ تو اپنی جگہ ایک مبتدا خبر ہو گیا، ایک جملہ ہے اولئک اصحاب الجحیم.
یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا ہے، اس کی خبر ہے، اور آپ اس کو مبتدا کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ ہونے سے۔ سیکنڈ اسٹیج میں آپ جا کے اس کو یہ دیکھیں گے کہ اگر مبتدا ہے تو وہ مبتدا کس قسم کا ہے، ہم ہے یا کوئی پروناؤن ہے یا پھر اس میں اشارہ ہے یا کیا ہے۔ اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ لائکہ کس کے لیے ہے، اس کا مشارون الیہ کون ہے، اس کا مشارون الیہ کون ہے، ابھی آپ نے کہا کون ہے، وہ الذین ہے۔ الذین، الذین کو پھر آپ دیکھیں گے یہ اس میں موصول ہے اور یہ اپنی جگہ پورے معنی نہیں رکھتا، تو یہ الذین کس کو ریفر کر رہا ہے، اس کی خبر کو ریفر کر رہا ہے۔ دیٹ از ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن اگر صرف ہم گرامر کے پیچھے پڑے رہیں گے اور اس کو جو ہے یہ وہی لوگ ہیں یہاں سے اس کو ملائیں گے تو وی ول گیٹ نتھنگ بٹ کنفیوژن۔ ہم سیدھا سیدھا انالیسس کر رہے ہیں، ایک جملہ یہاں تک لیے اور اس کے انالیسس کر لیے، دوسرا جو ہے ایک پورا کمپلیٹ جملہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، اولئک مبتدا ہے، اس کی خبر ہے۔ اب ہم کو دوسری بار یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، کوئی اگر ہم سے شروع ہو یا پھر جو ہے کوئی اور ضمیر سے شروع ہو یا اس میں اشارہ سے شروع ہو، تو اس میں اشارہ مشارون الیہ یہاں جانا چاہیے۔ لیکن یہ کون ہیں وہ لوگ جو اصحاب الجحیم ہیں؟ ریفر کس کو کر رہا ہے، اس کا مشارون الیہ کون ہے، یا اگر وہ ضمیر ہے تو اس کا اسم کون سا ہے جس کو وہ ضمیر ریفر کر رہی ہے۔ اب یہ اولئک کی بجائے یہاں پر ہم بھی آ سکتا تھا، ہم اصحاب الجحیم۔ اگر ہم بھی آتا تو پھر ہم کیا دیکھتے تھے، ہم ریفرنگ ٹو الذین، الذین۔ پھر یہ الذین اس میں موصول ہے، یہ بالکل ادھوری سی بات ہے، جب تک اس کا کوئی صلہ نہ ہو، ایک لفظ ہوگا تو ہم صلہ کہیں گے، لیکن یہ الذین کس کے لیے ہے؟ دیر از اے گروپ آف ورڈ جو اس کی خبر ہے۔ صحفی آیاتنا، کچھ آپ سمجھ رہے ہیں لاجک کو؟ ہم گرامر جی اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، پوری آیت ہمارے سامنے کھل کے آئے اور ہماری سمجھ میں آئے، یہ نہیں کہ خالی ہم جو ہے اس کو ایک دوسرے سے ملا کے کنفیوز ہوتے رہیں۔ اسٹیجز بتا رہا ہوں، ایک جملہ ہو گیا اس کو ہم سمجھ لیے، دوسرا جملہ ہو گیا یہ اسمیہ جملہ، اس کو ہم سمجھ لیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی ضمیر آ رہی ہے تو وہ کس کو ریفر کر رہی ہے، تو وہ اگر کوئی الذی ہے تو پھر یہ ایک مبہم سی بات ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کوئی خاص لوگ ہوں گے جن کے لیے الذی استعمال ہوا، وہ صحفی آیات ہیں۔ فاطمہ، سمجھ میں آ گیا جی کہ سر، بالکل سمجھ آ گئی کہ الذین کو جملے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، غور زیادہ کیا جائے کہ ان کو کس طرح ہم نے کلاسیفائی کرنا ہے۔ دیر یو آر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہمارا مین مقصد قرآن کے میسیج کو سمجھنا ہے۔ گرامر تو صرف وہ ہیلپ کر رہی ہے، ہماری صرف ہیلپ کر رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ گرامر اتنی ہے کہ جب اس میں اشارہ آیا تو کیا مشارون الیہ یہیں موجود ہے یا کہیں اور ہے، اس کو پکڑ کے لانا ہے، یا ضمیر آئی تو ضمیر کون ہے اس کا یہیں ذکر ہے، یا ہم کسی کو ریفر کر رہا ہے گروپ کو۔ جی سر، اور یہ کہ سر مسند علیہ بھی ہر ایک کو نہیں، ہم نے دیکھ کے بنانا ہے کہ کس طرح کس کو بنایا جائے مسند علیہ۔ ویری گڈ۔ جی سر، جی یہ تھوڑا سا تدبر اب اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد صرف جو ہے اس کو گرامر یہ اس کا یہ فلاں ہے یہ فعل ہے ایسا کرنے سے وہ ہمارا جو مین ایم ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، بلکہ قرآن جا کے گرامر کی کتاب ہو جائے گی۔ ویسا نہیں، بلکہ گرامر تو ہم کو صرف ہیلپ کر رہی ہے، ہمارا مین ایم اس سے مدد لے کے گرامر سے ایوری آیت شوڈ بی ویری کلیئر ٹو اس۔ اب آپ دیکھیے کتنا کلیئر ہوگی، ایک جملہ ہوا ہم اس کے انالیسس کر دیے، پھر ایک جملہ ہو گیا اس کی انالیسس کر لیے۔ سیکنڈ اسٹیج میں ہم اب یہ غور کریں گے کہ یہ مبتدا تو ہے لیکن بڑا مبہم مبتدا ہے،
مبہم مبتدا ہے، صرف اس میں اشارہ ہے. اب یہ کوئی نہ کوئی تو ہوں گے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ ہم دوبارہ دوسرے سٹیج پہ غور کریں گے. تو وہ پیچھے پلٹ کے ہم کو جانا پڑے گا یہ اولئک کون ہے. جی سر. ایم آئی کلیئر ہمارا؟ جی سر، جی سر، اب سمجھ آئے کہ کنیکشن یہاں پہ مل رہا ہے پیچھے سے، تو نئی بات شروع ہو رہی ہے یہاں پہ. ایکچولی سر ہم لوگ نا مطلب میں اور گرامر میں فی الحال بیلنس نہیں کر پا رہے، یا تو وی آر گوئنگ ٹو مچ انٹو دی وہ آ گرامر یا جائے وی آر گا گوئنگ. جب آپ فاطمہ، جب آپ خود تدبر کرنے لگو گے نا. میں سارا وہ کنٹریکٹ نہیں لیا کہ کوئی چیز پوری ہو جائے، یہ صرف میں ایک گائیڈ کے طور پہ ہوں. لیکن جب آپ خود سے اپنی دلچسپی سے اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سو یو ول کم ٹو دس کنکلوژن بائی یور سیلف. آپ خود اپنے آپ سمجھیں گے جب آپ غور کریں گے کہ یہ ایک مبہم سا مبتدا ہے. ہم ایک مبہم سا مبتدا ہے، الذی ایک مبہم سا مبتدا ہے. اب جب تک کون ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ سر وی ول ٹرائی آور بیسٹ انشاءاللہ. ہو جائے گا. جب آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، آتے ہیں کلاس میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو جب آپ خود سے اس کی تعبیر رمضان آ رہا ہے، اس میں تو تلاوت ہر ایک کرتا ہی کرتا ہے. اس میں تھوڑا سا آپ جو چیزیں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، کم از کم ان کے اوپر آپ غور کریں، تو وہ چیزیں آپ کو پوری قرآن سمجھنے میں مدد دے گی. یہ ایسے جملے یہاں ایک ہی جملہ نہیں ہے، ہزاروں جملے قرآن میں آپ کو ایسے ملیں گے جو آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن سورہ بقرہ کی بہت تفصیل سے آپ پہلے ایک پہلے دہے میں یا 4 دن میں یا 8 دن میں جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، بقرہ کا ایک آیت لے کے یا پھر اس کا پورا گروپ لے کے آپ آیتوں کی خود اپنے سے مجھے بھول جائیے اس وقت، ڈونٹ ریممبر می، بلکہ جو کچھ ہم سیکھے ہیں وہ آپ کے پاس علم ہے، اس علم کی مدد لے کے آپ بقرہ کو پڑھ کے دیکھیے. تب آپ کو ایک بقرہ میں آپ ماہر ہو جائیے، اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے پوری قرآن آنے کی طرح کھل جائے گی. لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے تو وہ میں سمجھتا ہوں سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ انبیاء اور پھر یہ سورت کے کچھ آیتیں ہم بہت تفصیل سے کیں. اس سے پہلے کی ہم 5 6 آیتیں ایک کلاس میں کر لیں، وہ صرف متن کے ساتھ یا پھر تھوڑا سا اس کے سلیشز لگا کے یہاں سے یہاں تک، وہ بھی کام اپنی جگہ تھا. لیکن آپ کو بنیاد سے جو ہم چل رہے ہیں سورہ بقرہ کے بعد آپ کی کلاس میں سورہ کہف یا مریم سے کر رہے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہاں سے کر رہے ہیں ہم ایسی تفصیل سے؟ سورہ طٰہٰ سے. باہر سے کر نہیں، ہاں جی، مریم سے بھی کر رہے تھے، لیکن زیادہ جو کرنا شروع کیا ہے وہ سورہ طٰہٰ سے کیا ہے. سورہ مریم بھی کیا ہے لیکن طٰہٰ انبیاء، انبیاء سے زیادہ نہیں کیا ہم نے. نہیں طٰہٰ بھی بہت تفصیل سے کیا تھا. طٰہٰ بہت تفصیل سے کیا ہے، مریم بھی کیا ہے، لیکن سورہ طٰہٰ سے جس طرح شروع کیا ہے وہ آپ کسی ایک سورہ پہ بہت اچھا ٹائم دے کے کر لیجئے تو آپ کو پوری قرآن کے لیے وہ چیز کام آنے والی ہے. ایسا نہیں کہ پوری قرآن، یہ ہم اپنی جگہ یہ کام کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس، لیکن ایک چیز ہم اگر کر لیے، جو سورہ بقرہ کا ایک بار اچھا ریوائز کر لیا تو آگے میرے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جو ہے پورا آل عمران بھی کر سکتے ہیں، آگے کی جتنی ہم صورتیں کریں گے، بیکاز سیم ٹائپ آف کنسٹرکشنز آر دیئر، ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم نے اب تک سیکھا، تو جیسے ابھی مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ پورا ایک
स्लॉट जो है ये मसनद इलैह है और उसका मसनद ये दूसरा बन रहा है, या ये कि अल्लज़ीना इसमें मौसूल है और उसका सिला मिल के मुब्तदा बन रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम गलत समझ रहे हैं इसको? लाइक इसकी डिफरेंट इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। मेरे ज़हन में तो ये है कि ये यही तरीका है, ये सही है, तो फिर हमें कैसे पता तो लगेगा कि हम आप याद रखेंगे ना क्लास में हम कैसे कर रहे हैं, जी इसको कोशिश याद करेंगे। रखेंगे तो उसके बाद जो है आपके खुद समझ में आएगा कहाँ पर आप मसनद इलैह बताएंगे, कहाँ पर आप पूरा एक जुमला है, लेकिन वो कनेक्शन बाकी रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह सर। चलिए इंशाल्लाह। अब वो कौन थी, और नजीब और शायद बोल रहे थे अब कर सकते हैं तो करो, अगर पूरे इनेमाक से बात सुने हैं तो आप कर सकते हैं तो करो जल्दी, मगर आप इस मरतबा आपसे उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम काफ़ी वक्त भी दे चुके हैं, उसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। आर यू देयर नजीबा? नहीं है? Is she not here? है वो लिस्ट में नहीं है ये अभी थे ना, एक सेकंड पहले। जी, या तो लॉग आउट हो गए या फिर डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं। अच्छा, चलिए मुमताज रजिया अब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना साओ फी आयतिना मुअजिज़ीना, ये इसमिया खबरिया जुमला है, इसमें वा एंड है। अल्लज़ीना साओ, अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल है और इसका साओ को हम सिला ले सकते हैं, या फिर अल्लज़ीना मुब्तदा है। ये बस वो सिला यहाँ आएंगे नहीं, सिला नहीं ले सकते। नहीं, ये अल्लज़ीना मुअजिज़ीना ये इसकी खबर होगी। फी आयातिना, खबर क्या है? अल्लाज़ीना की खबर क्या है? मुअजिज़ीना, मुअजिज़ीना। अभी जब से 1 घंटे से सुन रहे हैं, पूरी खबर एक जुमला होती है खबर। नहीं, खबर सौ 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 साऊ फी आयातिना, फी आयातिना, मुअजिज़ीना। ये हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह है। कहाँ है मुजाफ? और आयातिना हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह है। फी आयातिना जार मजरूर मुताल्लिक़ सौ। ये जुमला कौन सा है? खबर जुमला ये इस्मिया खबरिया जुमला है। इसमिया है, ये साऊ से शुरू हो रहा है। साओ से फेलिया खबरिया है ये। अल्लज़ीना साओ ये इसमिया है। साओ फी आयातिना मुअजिज़ीना ये फेलिया खबरिया है, खबरिया। चलिए, और मुअजिज़ीना ये हाल भी होगा, हाल ही हो सकता, भी हो सकता है। हाल हाल। चलिए उसके बाद उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये उलाइका इसमें इशारा है, हम इसमें हम महजूब है, मुब्तदा है ये। कुछ भी नहीं, और अस्हाबुल महजूब हम कहाँ है? कोई महजूब नहीं, उलाइका नहीं, मुब्तदा है ये, मुब्तदा है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा है। अस्हाबुल जहीम ये इसकी खबर है। अगर और अस्हाबुल जहीम ये मुजाफ मुजाफ इलैह भी होगा ये। यस, चलिए इतना एक बार इसको अच्छी तरह से अपने तौर पे भी देख लीजिए, और शायद अभी हमारे पास रिवीजन का टाइम हो गया नहीं हो। रमज़ान से फ़ायदा जितना उठा सकते हैं फ़ायदा उठाइए, और जितना हम करें उसके ऊपर ज़्यादा जोर देके, अगर आप उसको वो आपको सूरह बकरा या फिर आपको जो भी इस क्लास में कि जितने करें हैं ताहा से करें, या उन सूरतों पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करिए
that will help you throughout the year رمضان میں. انشاءاللہ. چلیے اب یہاں سے عمیرہ سے میں کہا تھا کہ اس کو جی کہاں سر. تک کریں گے. یہ آیت ایک لحاظ سے تھوڑی سی مشکل ہے. اس میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے مفسرین کے پاس، بہت گڑبڑ، یعنی ناقابل یقین کی حد تک. اچھا میں ناچیز کوشش کرتی ہوں سر. ہاں ناچیز شروع کرو. بسم اللہ الرحمن ہمارا الرحیم. نام ہمارا کی بجائے ناچیز رکھنا ہے. ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک، یہاں تک پہلے من رسول ولا نبی تک میں لینا چاہتی ہوں. ویسے اچھا، بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. چلو سکون سے کرو، سکون سے کرو تاکہ جتنے بھی ہیں وہ کن یا سب جو برسوں بعد ہیں ان سب کی سمجھ میں آئے ویسی بات کرو. انشاءاللہ. وا جو ہے یہ کنیکشن کے لیے آیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اس میں ما جو ہے نگیشن کے لیے آیا ہے. ارسلنا میں فعل اور فاعل ہے، یعنی ارسلا وہ بھیجا، اور نہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا فاعل ہے جو ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ نہیں بھیجا ہم نے. من قبلی کا، من کے ساتھ قبلی مل کے جار مجرور ہو رہا ہے متعلق ارسلنا کے، اور قبلی کا جو ہے قبلی اس میں ظرف ہے اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو یہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا. کا is referring to آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. good. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے. اب یہ جو من رسول ولا نبی جو پورا سلاٹ ہے، یہ گروپ آف ورڈز ہے جو مل کے اس کا مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی. اتنے بڑا مفعول بھی نہیں ہوتا میرا. سر پورا گروپ آف ورڈز ہے نا. نہیں ویسا نہیں ہوتا. اچھا تو جار مجرور اتنا کیا ہے؟ من رسول جار مجرور ختم ہو گئی بات. من رسول جار مجرور متعلق ہے ارسلنا. ارسلنا ہے نا. کس کو؟ ارسلنا من قبل کا من رسول، یہ جار مجرور متعلق ہے ارسلنا ہو گیا. پھر یہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہو گیا. ہو گیا. پھر یہ کیا ہے؟ لا نبی جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے رسول پہ. بس ختم. نہ تو کوئی رسول کو بھیجا اور نہ کوئی نبی کو بھیجا. جی ہم سر یہ نے نگیشن. نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو. یعنی کیسی عجیب سی بات، بالکل ایک نگیشن والی بات ہے. جیسے لا الہ ہے ویسے یہاں پر وہ ما خلقت الجن والانس میں جیسی بات ہے، ویسے یہاں پر ایک نگیشن کی بات ہے. یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب آگے کا ایک ٹکڑا اس سے نہیں ملے گا. نہیں آئے گا اس کے آگے جب تک. پہلے اتنی بات یہ ہے کہ there is something very important that Allah subhanahu wa ta'ala is going to inform us, and for that this is the negative part, but it is positive. ہم نے ضرور بھیجا ہے، لیکن یہ نہ ما سے شروع ہو رہا ہے، نگیشن سے شروع ہو رہا ہے. We have not sent before you any رسول اور نبی. کوئی ایک نبی یا آپ سے پہلے رسول نہیں ہے. یہاں رک گئے تو کفر ہو جائے گا. آپ سے پہلے نہ کوئی رسول آئے نہ نبی آئے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جب تک کہ اللہ نہیں آئے گا. ہاں یہ اللہ آیا تو پھر یہ معنوں میں اضافت ہوگی. یہ جملہ جا کے آگے تک کمپلیٹ ہوگا، ورنہ اس کے بغیر یہ جملہ بالکل بے معنی ہو جائے گا. بلکہ یہ کنسٹرکشن جب کوئی اللہ کے بعد کوئی اہم بات بولنا ہے تو پورا نگیشن. اس کا بولا نا وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نا. پہلے میں کیا ہے؟ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا. کفر ہو جائے گا. اس کی وجہ الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. ویسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں.
مگر یا سوائے اللہ کے. تو پہلی بات تو یہ نگیشن ہے کہ we have not sent before you any among the رسول and نبی. اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ رسول اور نبی کا کیا ڈفرنس ہے. رسول جن کو بھیجا ہی نہیں. who are called رسالت دی رسول. رسول ہوتے کون ہیں؟ جن کو ریولیشن، جن کے اوپر کتاب کے ساتھ، جن کے اوپر کتاب نازل کی، کتاب نازل ہوئی وہ رسول. اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ جو نبی ہوتے ہیں ان پہ کتاب نہیں، لیکن وہ نئی شریعت نہیں لاتے، وہ پہلے والے نبیوں کو فالو کرتے ہیں، پہلے رسولوں کو. انہی کی جو میسج ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے انبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نبی ہیں؟ رسول اللہ، وہ تو آخر خاتم النبیین رسول ہیں میرے سر. سوال کا جواب دو. قرآن ان پہ نازل ہوا. جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نبی ہیں؟ رسول. رسول ہے. حضرت موسیٰ رسول اور نبی دونوں ہیں. There you are. دونوں There you are. آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. پورے نبی بھی انبیاء ہیں. کی جو واقع اصلی شریعت تھی اس کی بھی تائید کرنے والے، اور نئی جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی لوگوں کو پہنچانے والے. آپ جی. ہر رسول نبی ہوتا ہے، رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جسٹ فالو می، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی بھی تائید کرتا ہے، ان کا بھی میسج کی تصدیق کرتا ہے. ہر رسول اور نبی دونوں ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جی سر. دس سینٹینس میننگ فل ٹو یو؟ یس سر. بالکل. چلیے اب اس کے بعد یہاں کا ٹکڑا ہے، اینڈ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دس آیا اینڈ ایون ان قرآن ٹو انڈرسٹینڈ. اور وہ ٹکڑا یہاں تک ہے. دیکھیں گے آپ کتنے سوری، اللہ سے لے کے امنیتی تک. اللہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، یہاں تک لیں گے سر. چلیے نہیں پر بھیجا ہم کو ہم. بات کرنا ہے اور بہت جی. تفصیل سے بات کرنا ہے. سوائے کہ جب تمنا کی اس نے، یعنی نبی نے یا رسول نے، یا مطلب اپنی شریعت کو پھیلانے کی کوشش کی، تو القى الشیطان ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ اس کی سر منا کہتے ہیں چاہت کو، جو وہ چاہتا تھا اس کی چاہت میں جو ڈالا، وہ جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ وسوسہ ڈال دیا، مشکل ڈال دی، آڑے آ گیا ان کے راستے میں. چلو یہاں رکو. اور کوئی اس کو تھوڑا سا پہلے سے دیکھ کے آیا ہے؟ سوائے کہ جب بھی اس نے تمنا کی تھوڑا سا مجھے دوسرے لوگوں سے بھی لے لینے دو، اس کے بعد سر پڑھنے کے میننگز میں بھی آیا ہے تمنا. پڑھنے کے میننگز میں بولنا، ریڈی مطلب کہنا. پڑھا اس نے تو ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں. سر یہ بھی میننگ لیا ہے کچھ مفسرین نے، جس میں وہ روایت بھی کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اس سے اگری نہیں کرتے کہ مطلب جب اس کو انالائز کرتے ہیں ان کی عمر کے حساب سے. کیا ہے وہ روایت؟ سر یہ میں نے جو سنا تھا وہ کافی ڈیٹیل میں تھا، تو انہوں نے مطلب اس کے ریفرنس میں جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 یا نمبر 19 تھی، اس کو ریفر کیا تھا اس کے کنیکشن میں. تو وہ اس میں بتایا تھا، جس میں وہ ریفرنس یہ روایت کا دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ والی آیت پڑھی سورہ نجم کی، تو وہاں پہ موجود جتنے بھی کافر تھے اور مسلمان تھے وہ سب سجدے میں گر گئے، اور وہ آیت
کا کچھ ترجمہ اس طرح سے بنتا تھا کہ ان کے وہ جو بت تھے ان کے لات منات اور عزا وہ بہت ہی جو ہیں وہ جی سر ہاں عزا لات منات اور عزا کا سورہ نجم میں ذکر ہے. جی سر سر اس کے ریفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ان کو سنائی تو جو کافر مکہ تھے وہ سب کے سب اور مسلمان بھی وہ سجدے میں گر گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ کفار نے اس بات پہ خوش ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہ کوئی انہوں نے جو ہے یہ تو انہوں نے بات جو ہمارا جھگڑا تھا شرک کا جس کو کہتے تھے کہ تم لوگ مشرک ہو شرک کرتے ہو وہی ختم ہو گیا. تو ناؤ وی آر ہیپی ود یو. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر شام کو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے ان کو تصحیح کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ والے ورڈز جو تھے یہ کیسے کہہ دیے. تو لائک یہ اس طرح کے کچھ مفسرین کے آپس کے کچھ اختلافات ہیں اور جس کو پھر بعد میں جو ہے وہ کچھ جو باقی مفسرین ہیں وہ یہ اس کو استدلال لیتے ہیں کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے کوئی آیت سناتے تھے تو کفار مکہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچاتے تھے. تو اسی دوران میں ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے لات منات اور عزا یہاں تک پہنچے تو اس نے بیچ میں اس کو پتا تھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کے بتوں کے خلاف کوئی بات کریں گے تو انہوں نے بیچ میں کچھ ایسے ورڈ یوز کیے جو کہ وہاں تک کافی ہے. بہت اچھا آپ نے وہ جو بھی کیا وہ بہت اچھا کیا. جہاں لات منات عزا کا ذکر تھا وہ شیطان جو ہے وہاں پر اپنا کام کر گیا. اب ہم کو اس کی اصل کیا ہے وہاں ہم کو پہنچنا ہے اللہ سے. تو آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. دس از مائی جاب ٹو ڈو ٹو ایکسپلین. یہ جو ٹکڑا ہے یہ بہت اہم ترین ٹکڑا ہے. دیٹ آئی کین ایکسپلین انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاس. لیکن نیکسٹ کلاس پھر نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگی. دس تھرسڈے از شب برات اور سب لوگ تھرسڈے فرائیڈے بہت سے لوگ روزہ رہیں گے انشاءاللہ. So we will not have class on this Thursday and next Tuesday, Thursday, Tuesday, yeah, اس کے بعد کے ویک میں کلاس کریں گے. اور شاید وہ آخری کلاس سے ہیں. اس کے بعد ہم کو پھر رمضان کا بریک لینا پڑے گا. لیکن کم از کم یہ ٹکڑا تو ہم ضرور کر لیں گے انشاءاللہ. Okay, so this we will do in detail. There is no time right now, but we can do it on next Tuesday. ہمارا یاد رکھنا Thursday will be a holiday because of شب برات. جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو دعا کرو. شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم سب کو ہدایت دی کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کوشش میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اس کوشش کو ہم سے قبول فرما لیجئے. جو غلطی کچھ ہو جائے تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اور ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ دعا کروں کہ ہم کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں اتنا اچھا. اللہ کا شکر ہے. اس کو یاد رکھنے کی اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے فہم کو بڑھا دیں اور اس میں ڈیپ جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. اللہ سر. See you all tomorrow. Yeah, انشاءاللہ tomorrow. کل کی کلاس بڑا اچھے موڈ میں چل رہی تھی مگر وہ سر پہ کنٹینیو کریں گے کل وہ جو کر رہے تھے ہم. ہاں کل وہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. انشاءاللہ. اللہ حافظ.